بی بی سی کو افغانستان میں خصوصی انویسٹیگیشن کے دوران ایک ایسی آڈیو کلپ ملی ہے جو کہ طالبان کی قیادت کے اندر چھپے سب سے بڑے خوف کی جھلک دکھاتی ہے۔ یہ کوئی بیرونی دشمنی نہیں، کوئی غیر ملکی حملہ نہیں، بلکہ طالبان کی قیادت کے اندر سے ہی ابھرتا ہوا خطرہ ہے۔ اس آڈیو میں طالبان کے سربراہ خبردار کرتے ہیں کہ حکومت کے اندر موجود عناصر ایک دوسرے کے مد مقابل آ چکے ہیں۔ میں ہوں سمرا فاطمہ اور اس تحقیق کی تفصیلات آج بی بی سی نیوز اردو کے پروگرام جہنما میں ہماری ٹاپ سٹوری ہے۔ اس کے علاوہ پروگرام میں دیکھیے گا امریکہ اور برطانیہ قطر میں واقع العدید بیس پر اپنے فوجی عملے کی تعداد میں کمی کیوں کر رہے ہیں، اور ایران میں انٹرنیٹ کی معطلی کو ایک ہفتہ ہو چکا ہے۔ میڈیا پر سختیاں اور انٹرنیٹ کی معطلی کے درمیان ایران کے اندر سے درست معلومات حاصل کرنا کتنا بڑا چیلنج ہے۔ بی بی سی کی افغان سروس ایک سال کی تحقیق کے بعد طالبان کے اندر مبینہ تقسیم کی افواہوں کی تصدیق کر پائی ہے، اور اس دوران بی بی سی نے طالبان کے موجودہ اور سابق ارکان، مقامی ذرائع، ماہرین اور سابق سفارتکاروں سمیت 100 سے زیادہ لوگوں کے انٹرویوز کیے۔ انہوں نے طالبان کے سپریم لیڈر کی ایک لیک ہونے والی آڈیو تک بھی رسائی حاصل کی، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے درمیان تقسیم ان کی حکومت کے خاتمے کا سبب بن سکتی ہے۔ طالبان نے اس بات سے انکار کیا کہ ان کے درمیان کسی طرح کی سپلٹ یا درار ہے، لیکن مختلف رائے کی بات تسلیم کی ہے۔ بی بی سی نے اس رپورٹ کے ذرائع کے تحفظ کی وجہ سے ان کی شناخت ظاہر نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ دیکھیے یہ خصوصی رپورٹ جسے پیش کر رہے ہیں غضنفر حیدر۔ یہ طالبان کے شاذ و نادر ہی نظر آنے والے سپریم لیڈر ہبت اللہ اخونزادہ ہیں، اور یہ ان کی آواز کا ایک آڈیو کلپ ہے جو بی بی سی نے حاصل کیا ہے۔ دغه اختلاف په نتیجه کې به امارت ترمنځ ځي۔ اس آڈیو میں وہ ایک ایسے اندرونی اختلاف پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہیں جو ان کی حکومت کے خاتمے کا سبب بن سکتا ہے۔ یہی آڈیو بی بی سی کی ایک سال پر محیط تحقیق کا آغاز بنی، جس نے اس بات کی تصدیق کی کہ طالبان کی اعلیٰ قیادت میں 2 واضح دھڑے موجود ہیں جن کے افغانستان کے بارے میں خیالات ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں۔ ان میں سے ایک گروہ قندھار میں ہے اور سپریم لیڈر کے گرد موجود سخت گیر وفاداروں پر مشتمل ہے۔ یہ دھڑا ایسے نظام حکومت کا حامی ہے جو سخت اسلامی قوانین کے مطابق چلایا جائے۔ دوسرا گروہ جس کا مرکز کابل ہے، اگرچہ قدامت پسند ہے، لیکن اس کا کہنا ہے کہ لڑکیوں کی اعلیٰ تعلیم پر پابندی بالآخر ان کی حکومت کے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔ کئی دہائیوں تک اس تنظیم کی سب سے بڑی طاقت اس کا اتحاد رہی، جو خاموش ہو کر ایک ہی رہنما کی اطاعت پر قائم تھی۔ لیکن گزشتہ برس اس متحد محاذ میں اس انداز میں دراڑیں پڑنا شروع ہوئیں جس کا بہت کم لوگوں نے تصور کیا تھا۔ ستمبر میں ہبت اللہ اخونزادہ نے افغانستان بھر میں انٹرنیٹ اور فون نیٹ ورکس بند کرنے کا حکم دیا۔ بی بی سی کی تحقیق کے مطابق 3 دن بعد کابل میں موجود قیادت نے اس فیصلے کو کالعدم قرار دیتے ہوئے انٹرنیٹ دوبارہ بحال کر دیا۔ یہ ایک غیر معمولی اقدام تھا۔ ایک اندرونی ذرائع نے بی بی سی کو بتایا کہ مکمل اطاعت پر قائم اس تحریک کے لیے یہ قدم بغاوت کے قریب ترین تھا۔ تاہم طالبان نے کسی بھی اندرونی تقسیم کی تردید کرتے ہوئے بی بی سی کو بتایا، ہم خود کو کبھی تقسیم ہونے کی اجازت نہیں دیں گے۔ امریکہ اور برطانیہ قطر میں واقع العدید بیس پر اپنے فوجیوں کی تعداد میں کمی کر رہے ہیں، جبکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس بات پر غور کر رہے ہیں کہ ایران میں حکومت مخالف مظاہروں کے خلاف کریک ڈاؤن کے تناظر میں کوئی کارروائی کی جائے یا نہیں، اور یہ خبر سوشل میڈیا پر بھی ٹرینڈ کر رہی ہے۔ قطری حکومت کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکہ کی جانب سے کیے جانے والے اقدامات مبینہ طور پر موجودہ علاقائی کشیدگی کے رد عمل میں ہیں۔ امریکہ نے قطر سے اپنے عملے کا جزوی انخلاء ایک احتیاطی اقدام بتایا ہے۔ اس دوران برطانوی فوجی اہلکاروں کی بھی کچھ تعداد وہاں سے کم کی جا رہی ہے۔ حکومتی ترجمان کے مطابق برطانوی دفتر خارجہ نے تہران میں برطانوی سفارت خانہ بھی عارضی طور پر بند کر دیا ہے، جو اب ریموٹلی کام کرے گا۔ اس دوران کئی ایئر لائنز بھی ایران کے گرد پروازوں کے راستے تبدیل کرنے کا اعلان کر چکی ہیں، جن میں ایئر انڈیا بھی شامل ہے۔ اس بارے میں سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی کافی کچھ کہا جا رہا ہے۔ بونکائی نے لکھا، اگر اسلامسٹ ہی آپ کو یہ بتائیں گے کہ فوجی بیس کا کیا کرنا ہے تو وہاں بیس رکھنے کا مقصد ہی کیا ہے؟ جبکہ ایلونز ہیوورٹس کہتے ہیں کہ یہ ایک طرح کا کور ہے تاکہ ایران قطر پر حملہ نہ کر دے۔ اور موجگان خانی نے لکھا، سعودی عرب، قطر اور بہت سے عرب ممالک ایک کمزور ایران چاہتے ہیں، ایک مضبوط اور آزاد ایران بالکل نہیں۔ ایران کے الگ تھلگ اور کمزور ہونے سے خطے کے بہت سی طاقتوں کو فائدہ ہوگا۔ اور اب بات ایران کی۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی کا کہنا ہے کہ حالیہ مظاہروں کے دوران ہزاروں افراد کی ہلاکتوں کے دعوے بے بنیاد ہیں اور ان کا کوئی ثبوت بھی نہیں ہے۔
ادھر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کے پاس پہنچنے والی معلومات کے مطابق ایران میں قتل عام بند ہو چکا ہے اور وہاں پھانسی کی سزاؤں پر بھی عمل درآمد نہیں ہوگا، اور ایران کی صورتحال پر اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کا اجلاس آج متوقع ہے۔ ایران میں انٹرنیٹ کی رسائی ختم کیے جانے کو ایک ہفتہ ہو چکا ہے اور حکومت مخالف پرتشدد احتجاج میں اب تک 2400 سے زیادہ مظاہرین ہلاک ہو چکے ہیں اور دسیوں ہزار لوگوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ اس دوران وہاں سے درست معلومات باہر آنا ایک بڑا چیلنج ہے اور انٹرنیٹ کے بغیر یہ تقریباً ناممکن ہی ہے۔ تو ایسے میں ایران سے رپورٹنگ کرنا کتنا بڑا چیلنج ہے؟ بی بی سی کی ساؤتھ ایشیا ریجنل جرنلزم کی یہ رپورٹ اسی بارے میں ہے، اسے پیش کر رہی ہے نادیہ سلیمان۔ ایران میں جب بڑے واقعات رونما ہوتے ہیں تو معلومات آزادانہ طور پر سامنے نہیں آتی، وہ فلٹر ہوتی ہیں، تاخیر کا شکار ہوتی ہیں، بعض اوقات انہیں مکمل طور پر خاموش کر دیا جاتا ہے۔ صحافیوں کے لیے ایران سے رپورٹنگ دنیا کی مشکل ترین ذمہ داریوں میں سے ایک ہے۔ یہاں پر آزادی صحافت مسلسل نچلے درجوں میں رہی ہے۔ 2024 میں رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز نے ایران کو انتہائی سنگین صورتحال کے زمرے میں رکھا۔ 180 ممالک میں اس کا درجہ 176واں تھا، اور انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ 2025 میں حالات مزید خراب ہو گئے۔ ملک کے اندر تمام نشریاتی ذرائع ابلاغ سرکاری ادارے اسلامک ریپبلک آف ایران براڈ کاسٹنگ کے کنٹرول میں ہے، جس کے سربراہ کی تقرری ڈائریکٹلی آیت اللہ علی خامنئی کرتے ہیں۔ آزاد اخبارات موجود تو ہیں لیکن سخت سینسرشپ کے تحت کام کرتے ہیں، جبکہ غیر ملکی میڈیا اداروں کو محدود تعداد میں کڑی نگرانی اور سیکیورٹی جانچ سے مشروط ویزوں کے ساتھ کام کرنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ بہت سے ادارے دور بیٹھ کر رپورٹنگ کرتے ہیں کیونکہ رسائی محدود ہے، ویب سائٹس بلاک ہیں اور سیٹلائٹ نشریات اکثر جام کر دی جاتی ہیں۔ بی بی سی فارسی کی ویب سائٹ 2006 سے ایران میں بلاک ہے۔ ایران پر رپورٹنگ صرف ایک لاجسٹیکل مسئلہ نہیں بلکہ اس کے ساتھ سنگین ذاتی خطرات بھی جڑے ہیں۔ صحافیوں کو ہراسانی، غیر قانونی حراست، سفری پابندیوں اور بعض صورتوں میں کوڑوں کی سزا، جرمانوں اور آن لائن جان سے مارنے کی دھمکیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ 2022 کے مہسا امینی مظاہروں کے بعد درجنوں صحافی حراست میں لیے گئے، جن میں بڑی تعداد خواتین کی تھی، جبکہ بہت سے دیگر کے خلاف قانونی کارروائیاں کی گئیں۔ یہ جبر اکثر سرحدوں سے باہر بھی پھیل جاتا ہے۔ مارچ 2024 میں ایران انٹرنیشنل سے وابستہ ایک صحافی پر لندن میں چاقو سے حملہ کیا گیا۔ بعد ازاں اقوام متحدہ نے اس واقعے کی سرحد پر جبر کے ایک تسلسل کے طور پر مذمت کی۔ جون 2025 میں جاری ایک بیان میں بی بی سی نے کہا، 1 دہائی سے زیادہ عرصے سے اسلامک ریپبلک بی بی سی فارسی کے صحافیوں اور ایران میں ان کے خاندانوں کو ہراساں اور خوفزدہ کر رہی ہے، جن میں لندن میں بی بی سی کے صحافیوں اور ان کے اہل خانہ کو جان سے مارنے کی دھمکیاں، ایران میں ان کے اثاثے منجمد کرنا اور آن لائن اور صنفی بنیاد پر ہراسانی شامل ہیں۔ جب زیادہ تر غیر ملکی میڈیا کو مؤثر طور پر روکا یا سختی سے محدود کر دیا جاتا ہے تو ایران سے باہر جانے والی معلومات کے لیے انٹرنیٹ ایک لائف لائن بن جاتا ہے، لیکن یہی کنٹرول کا بنیادی ہتھیار بھی ہے۔ حکام باقاعدگی سے موبائل ڈیٹا کی رفتار کم کرتے ہیں، پلیٹ فارمز بلاک کرتے ہیں اور بدامنی کے دوران تقریباً مکمل شٹ ڈاؤن نافذ کر دیتے ہیں۔ خاص طور پر 2019، 2022، جون 2025 اور حالیہ جاری احتجاج کے دوران بھی ایسا ہی ہوا۔ اس کنٹرول کی بنیاد نیشنل انفارمیشن نیٹ ورک ہے، جو ایک مقامی انٹرنیٹ آرکیٹیکچر ہے جس کا مقصد مقامی سروسز کو چلتا رکھنا اور عالمی ویب سائٹ سے رابطہ منقطع کرنا ہے، جسے اکثر چین کی گریٹ فائر وال سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ گزشتہ سال ایران اسرائیل تنازع کے دوران مانیٹرز نے تقریباً مکمل بلیک آؤٹ ریکارڈ کیا۔ کنیکٹیویٹی معمول کے مقابلے میں انتہائی کم سطح پر آ گئی، جبکہ مقامی انٹرنیٹ پر اندرونی سروسز چلتی رہیں۔ سروے یہ بھی ظاہر کرتے ہیں کہ تقریباً 80% ایرانی انٹرنیٹ صارفین پابندیوں سے بچنے کے لیے وی پی این استعمال کرتے ہیں۔ قابل اعتماد اطلاعات کے مطابق حالیہ بلیک آؤٹ اور احتجاجوں کے دوران اسٹار لنک کے سگنلز کو بھی جام کرنے کی کوشش کی گئی۔ ان تمام عوامل کے باعث ایران میں معلومات کی تصدیق بذات خود ایک جدوجہد بن چکی ہے۔ صارفین کے تیار کردہ مواد، مصنوعی ذہانت سے بنایا گیا جعلی کانٹینٹ اور غلط معلومات حقیقت کو دھندلا دیتی ہیں، جس کی وجہ سے سیفٹی اور ویریفیکیشن کا انتہائی بلند معیار اور ضروری ہو جاتا ہے۔ اس لیے جب آپ ایران سے آنے والی کوئی ویڈیو دیکھیں تو اس کے سفر کو یاد رکھیں۔ غیر معمولی خطرات میں فلمائی گئی، بلیک آؤٹس اور فائر والز کے بیچ سے گزار کر باہر اسمگل کی گئی اور غلط معلومات کے طوفان میں اس کی تصدیق کی گئی۔ اب ایک نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کی باقی خبروں پر۔ گرین لینڈ کے مستقبل سے متعلق وائٹ ہاؤس میں ہونے والے اعلیٰ سطح کے مذاکرات کسی معاہدے پر پہنچنے میں ناکام رہے ہیں۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس اور وزیر خارجہ
مارکو روبیو سے ملاقات کے بعد ڈنمارک کے وزیر خارجہ نے کہا کہ بنیادی اختلافات اب بھی برقرار ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایسی کوئی بھی تجویز کہ امریکہ گرین لینڈ پر طاقت کے ذریعے قبضہ کرنے کی کوشش کر سکتا ہے ناقابل قبول ہے، لیکن صدر ٹرمپ نے اس بات کو پھر سے دہرایا کہ امریکہ کو گرین لینڈ کی ضرورت ہے۔ ایلون مسک کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس نے اپنے اے آئی چیٹ باٹ گروک کو لوگوں کی مرضی کے بغیر ان کی قابل اعتراض تصاویر بنانے سے روکنے کے لیے نئے اقدامات کا اعلان کیا ہے۔ خواتین اور بچوں کی جنسی نوعیت کی تصاویر بنانے پر اس ٹول کو عالمی سطح پر تنقید کا سامنا رہا ہے۔ ناسا کے انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن کو اپنے 4 خلا بازوں والے مشن کو قبل از وقت واپس بلانا پڑا۔ 1988 میں اسٹیشن کے زمین کے مدار میں رکھے جانے کے بعد سے یہ پہلی بار ہے جب کسی میڈیکل ایمرجنسی کی وجہ سے عملے کو واپس بلایا گیا ہے۔ ان خلا بازوں کو، جنہیں کرو 11 کہا جاتا ہے، آج صبح کیلیفورنیا کے ساحل کے قریب سمندر میں اتار لیا گیا۔ اور تھائی لینڈ میں ایک کنسٹرکشن کرین کے ٹرین پر گرنے سے 2 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ یہ تازہ واقعہ دارالحکومت بینکاک کے مغرب میں ایک ہائی وے پر پیش آیا۔ واضح ہے کہ کل ایک ٹرین کے ایک مسافر ٹرین پر گرنے سے 30 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ دونوں تعمیراتی منصوبے ایک ہی کمپنی کے زیر انتظام تھے اور ان دونوں واقعات کی تفتیش جاری ہے۔ امریکہ نے پاکستان سمیت دنیا کے 75 ممالک کے شہریوں کی جانب سے دی گئی ویزے کی چند خصوصی درخواستوں پر کارروائی غیر معینہ مدت تک کے لیے روکنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ وہ درخواستیں ہیں جن کی مدد سے وہ امریکہ میں مستقل سکونت یعنی پرماننٹ ریزیڈنس اختیار کر سکتے تھے۔ البتہ اس نئی پابندی کا اثر امریکہ کے ٹورسٹ، بزنس یا اسٹوڈنٹ ویزا پر نہیں ہوگا۔ یہ پابندی 21 جنوری 2026 سے نافذ ہوگی۔ پابندی کا سامنا کرنے والے ممالک کی فہرست میں پاکستان کے علاوہ اور کون کون سے ممالک شامل ہیں، دیکھیے اس رپورٹ میں۔ اسے پیش کر رہے ہیں احسن محمود۔ لاکھوں لوگوں کے لیے امریکہ کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں۔ 21 جنوری سے امریکہ پاکستان، افغانستان، بنگلہ دیش اور نیپال سمیت 75 ممالک کے شہریوں کی امیگرنٹ ویزا پروسیسنگ روک دے گا۔ گزشتہ رات دیر گئے اعلان کیا گیا کہ یہ عارضی معطلی ٹرمپ حکومت کی جانب سے امیگریشن قوانین کو سخت کرنے کی وسیع تر کوششوں کا حصہ ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اب امریکہ کا سفر بالکل نہیں ہو سکے گا؟ ایسا نہیں ہے۔ سیاحوں، طالب علموں اور کاروباری مسافروں کو اب بھی اجازت ہے۔ یہ پابندی صرف امریکہ سے مستقل رہائش اور گرین کارڈ کے لیے درخواست دینے والی اپلیکیشنز پر عائد کی گئی ہے۔ یہ فیصلہ ان خاندانوں اور ان پیشہ ور افراد کے لیے دھچکا ہے جو اپنے پیاروں کے ساتھ مستقبل کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ اس اقدام کی منصوبہ بندی مہینوں سے ہو رہی تھی۔ امریکہ خاموشی سے ویزا قوانین کو سخت کر رہا ہے تاکہ قیام کی مدت سے زیادہ رکنے والوں کو روکا جا سکے اور ایسے لوگوں کے داخلے کو بلاک کیا جا سکے جو حکومتی امداد پر انحصار کر سکتے ہیں۔ حکومت کا کہنا ہے کہ یہ پابندی تب تک برقرار رہ سکتی ہے جب تک انہیں یہ یقین نہ ہو جائے کہ نئے آنے والے لوگ امریکی عوام کی دولت چھینیں گے نہیں۔ تب تک لاکھوں لوگوں کی امیگریشن کا راستہ بند ہے، ایک ایسا فیصلہ جو دنیا بھر میں زندگیوں کو بدل سکتا ہے۔ لیمفوبلاسٹک لیوکیمیا یعنی خون کا کینسر، اس مرض میں مبتلا مریضوں کا مستقبل اکثر غیر یقینی ہوتا ہے، لیکن برطانیہ میں ایک یونیک تھراپی کی مدد سے ایک مریض کا کامیابی کے ساتھ علاج کیا جا سکا ہے۔ اسے کہتے ہیں کار ٹی سیل تھراپی، جس میں مریض کے سیلز کو نکال کر ان کے ذریعے جسم کے امیون سسٹم کو یہ ٹریننگ دی جاتی ہے کہ وہ خود ہی جسم میں کینسر کو شکست دے سکیں۔ دیکھیے فرگسن والش کی یہ رپورٹ جسے پیش کر رہے ہیں فرحان رفیع۔ یہ آسکر مرفی اور مینچسٹر رائل انفرمری کی طبی ٹیم کے لیے ایک بہت بڑا دن ہے۔ ان کا شدید نوعیت کا خون کا کینسر ایکیوٹ لیمفوبلاسٹک لیوکیمیا وسیع علاج کے باوجود دوبارہ لوٹ آیا ہے، لہٰذا اب کچھ نیا آزمانے کا وقت ہے۔ مجھے جو لیوکیمیا ہے وہ اتنا تیزی سے بڑھتا ہے کہ اسے روکنے کے لیے اس سے بھی زیادہ تیز رد عمل درکار ہوتا ہے، اور اب ہمارے پاس اس کا جواب موجود ہے۔ ڈیپ فریز سے نکالے جانے والے اس کنٹینر میں آسکر کے اپنے خلیے موجود ہیں جنہیں دوبارہ پروگرام کیا گیا ہے تاکہ کارٹی تھراپی نامی علاج تیار کیا جا سکے۔ ان منجمد خلیوں کو آہستہ آہستہ جسم کی درجہ حرارت تک لایا جاتا ہے تاکہ انہیں جسم میں داخل کیا جا سکے۔ تو کارٹی تھراپی آخر کیسے کام کرتی ہے؟ لیبارٹری میں آسکر کے ٹی سیلز جو ان کے مدافعتی نظام کا حصہ ہیں کو جینیاتی طور پر اس طرح تبدیل کیا گیا کہ وہ ان کے کینسر کو پہچان سکیں، اور پھر انہیں بہت بڑی تعداد میں بڑھایا گیا۔ ٹی سیلز پر موجود نیا ریسیپٹر ان کے کینسر کے ساتھ جڑ جائے گا
جس سے اسے تباہی کے لیے نشان زد کر دیا جائے گا۔ یہ لائف ڈرگ ان کئی علاجوں میں سے ایک ہے جو مختلف اقسام کے کینسرز کو نشانہ بنانے کے لیے تیزی سے استعمال ہو رہے ہیں۔ یہ سب مریض کے اپنے مدافعتی نظام کی طاقت کو استعمال کرتے ہیں تاکہ وہ اپنی بیماری سے لڑ سکے۔ عام طور پر اس قسم کا لیوکیمیا بہت زیادہ جارحانہ ہوتا ہے اور ایسے حالات میں مریض 6 سے 8 ماہ سے زیادہ زندہ نہیں رہ پاتا۔ اس تھراپی کے ذریعے ہم انہیں کئی سال اور ممکنہ طور پر مکمل شفا کی امید دے سکتے ہیں، اس لیے یہ یقیناً بہت اہم ہے۔ یہ واقعی اس کینسر سے نمٹنے کے طریقے میں انقلاب لا رہی ہے۔ اس چھوٹے سے بیگ میں 100 ملین کارٹی خلیے موجود ہیں اور انہیں آسکر کے خون میں داخل ہونے میں صرف چند منٹ لگتے ہیں، جہاں انہیں فوراً کام شروع کر دینا چاہیے۔ یہ سب کچھ سائنس فکشن جیسا لگتا ہے، لیکن اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بیماری ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے اور میرے اپنے خلیے یہ کام کر سکیں تو یہ واقعی لاجواب ہے۔ بیلفاسٹ کے کرس ولیمز کو بھی آسکر جیسا ہی شدید لیوکیمیا تھا، لیکن وہ تقریباً 3 سال سے کینسر فری ہیں۔ انہوں نے کارٹی تھراپی اس وقت حاصل کی تھی جب یہ ابھی ایک آزمائشی علاج تھا۔ میں بہت شکر گزار محسوس کرتا ہوں کیونکہ چند سال پہلے میں بہت زیادہ بیمار تھا اور اب چند سال بعد میں ایک مکمل زندگی گزارنے کے قابل ہوں۔ میں دوبارہ کام پر جا سکا، میری کلوئی سے ملاقات ہوئی اور اب ہماری منگنی ہو چکی ہے۔ کارٹی تھراپی موجودہ علاجوں کے مقابلے میں کم زہریلی ہے۔ آسکر نے کل اپنی دوسری اور آخری انفیوژن حاصل کی اور امید ہے کہ وہ چند ہفتوں میں ہسپتال سے فارغ ہو جائیں گے۔ یوں ان کا کینسر کا علاج ان کے پیچھے رہ جائے گا۔ اور پروگرام کے آخر میں آپ کو یہ کچھ تصاویر دکھاتے ہیں۔ نئی سیٹلائٹ ڈیٹا امیجز سے معلوم ہوا ہے کہ دنیا کے کئی اہم ترین دریاؤں کے ڈیلٹا زیر زمین پانی نکالنے اور شہروں کے پھیلاؤ کی وجہ سے نیچے دھنس رہے ہیں۔ ان میں نیل، ایمیزون اور گنگا کے ڈیلٹا شامل ہیں۔ تقریباً 50 کروڑ لوگ دریاؤں کے ڈیلٹا پر رہتے ہیں۔ آج بی بی سی نیوز اردو کے پروگرام جہانما میں اتنا ہی۔ تازہ ترین خبروں اور مزید ویڈیوز کے لیے ہماری ویب سائٹ bbc.com/urdu حاضر ہے۔ سمرا فاطمہ کو اجازت دیجیے، کل پھر حاضر ہوں گے۔